بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم سکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں وہ ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ آج ہم جماعت دہم کے نصاب میں شامل نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا بند نمبر 6 پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی مکمل مشق کریں گے۔ بند نمبر 6۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: گرداب، بھنور پانی کا چکر، شعلہ جوالہ آگ کا دائرہ، انگارے آگ کے دہکتے ہوئے ٹکڑے، حباب بلبلہ، شرر فشاں چنگاریاں برسانے والا، طے نچلا حصہ، نہنگ مگرمچھ، روز حساب قیامت کا دن، ماہی مچھلی۔ اس بند کا مفہوم ہے: بھنور پر جلتے ہوئے شعلے کا خیال گزرتا تھا، بلبلے انگاروں کی طرح تھے اور پانی آگ برسا رہا تھا، اور ہر ایک موج کی زبان منہ سے نکلی ہوئی تھی۔ مگرمچھ پانی کی تہ میں تھے مگر ان کی جان بھی لبوں پر آئی ہوئی تھی، پانی آگ بنا ہوا تھا اور گرمی قیامت جیسی تھی، اگر کوئی مچھلی پانی کی سطح تک آتی تو کباب کی طرح بھن جاتی۔ بند نمبر 6 کی تشریح: شاعر کے مطابق گرمی کے باعث ہر چیز متاثر ہو رہی تھی، دھوپ نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، دریاؤں میں بننے والا بھنور بھی ایک گھومنے والے شعلے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ شاعر نے عمدہ تشبیہ اور مبالغے کے ذریعے گرمی کی شدت کا بہترین اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق پانی کے بلبلے دہکتے ہوئے کوئلے بن چکے تھے اور کھولتا ہوا پانی چنگاریاں برسا رہا تھا۔ مگرمچھ جو کہ پانی کا جانور ہے لیکن زیادہ تر سطح کے قریب رہ کر شکار کرتا ہے، وہ بھی گرمی کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا۔ تمام مگرمچھ پانی کی تہ پر لیٹ کر بھی گرمی سے تڑپ رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی جان نکلنے والی ہو۔ شاعر نے پانی کی لہروں پر بھی گرمی کے اثر انداز ہونے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ پانی کی لہریں بھی مضطرب اور بے چین ہو کر تڑپ رہی تھیں، ان کی زبان باہر نکل چکی تھی اور وہ گرمی سے بے قرار تھی۔ بھوبل سے سوا تھا ریگ صحرا اور کھول رہا تھا آب دریا۔ میر انیس نے یہاں پر کمال مبالغہ رائی سے کام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی آگ بن چکا تھا اور گرمی کی شدت قیامت کے برابر ہو چکی تھی۔ دریا میں موجود مچھلیوں کا یہ عالم تھا کہ جو مچھلی بھی لہروں کا نظارہ کرنے سطح پانی پر آتی وہ گرمی کے باعث بھن کر کباب بن جاتی۔ میر انیس نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو جس انوکھے اور اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دراصل نظم کے ذریعے انہوں نے ایسے دردناک مناظر کو بیان کیا ہے جس کے ذریعے وہ اس بات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ شدید گرمی کے باوجود حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کا میدان جنگ میں برسر پیکار ہونا اور صبر و رضا کی زندہ مثال کو اجاگر کرنا تھا۔ سخت قسم کے حالات بھی انہیں راہ حق سے نہ ہٹا سکے، انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے۔ یہ کربلا کی خاک کی خوش نصیبی ہے کہ جگر گوشہ بطول نے دین حق کی سربلندی کے لیے اس مٹی پر اپنی جان قربان کی۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ بند نمبر 6 کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب ہم مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات میں مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ ان میں سوال نمبر 1 ہے: میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟
جواب ہے میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے دوسرے بند میں نہر کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ جواب دوسرے بند میں شاعر نے نہر کے لفظ سے مراد نہر کے کنارے لیے ہیں۔ جس طرح پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح شاعر کے مطابق نہر الکما کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے۔ شاعر نے نہر کے لب کو اس کے کناروں سے تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 3 شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ جواب شاعر گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ رائی کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تیز آگ پر رکھ دیا ہو اور یہ ابلنے لگے۔ دھوپ سے دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا۔ یہاں میر انیس مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ سوال نمبر 4 شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ان کی مرثیہ گوئی ہے۔ سوال نمبر 5 حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ جواب حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مسدس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری 2 مصرے بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن یہ قافیے پچھلے 4 قافیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 2 کریں گے اب ہم۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ نمبر 1 مرزا دبیر، نمبر 2 میر انیس، نمبر 3 مولوی میر حسن، نمبر 4 میر خلیق۔ تو نمبر 2 اس کا درست آپشن ہے میر انیس۔ بے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے؟ نمبر 1 آزاد نظم، نمبر 2 قصیدہ، نمبر 3 شہر آشوب، نمبر 4 مرثیہ۔ نمبر 4 درست آپشن ہے مرثیہ۔ جیم شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے کہ نمبر 1 زبان مثل شمع نہ جل اٹھے، نمبر 2 خود اس شدت کا شکار نہ ہو جائے، نمبر 3 بیان سے قاصر ہے، نمبر 4 مبالغہ نہ ہو جائے۔ نمبر 1 اس کا درست آپشن ہے زبان مثل شمع نہ جل اٹھے۔ دال رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا۔ نمبر 1 سبز، نمبر 2 نیلا، نمبر 3 زرد، نمبر 4 سرخ۔ نمبر 3 درست آپشن ہے زرد۔ ہے زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ نمبر 1 پانی کو، نمبر 2 آب خون کو، نمبر 3 ٹھنڈی ہوا کو، نمبر 4 بادل کے سائے کو۔ نمبر 2 اس کا درست آپشن ہے آب خون کو۔ واؤ دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1 آفتاب کی حدت، نمبر 2 دھوپ، نمبر 3 تپش، نمبر 4 لو۔ درست آپشن ہے نمبر 2 دھوپ۔ زال نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ نمبر 1 پسینے چھوٹ رہے تھے، نمبر 2 بے ہوش تھے، نمبر 3 جان لبوں پر تھی، نمبر 4 ہانپ رہے تھے۔ نمبر 3 اس کا درست آپشن ہے جان لبوں پر تھی۔ سوال نمبر 3 میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جن جانداروں کا ذکر آیا ہے ان کے ناموں کی فہرست تیار کیجیے۔ ان کے ناموں کی فہرست یہ ہے: مچھلی، آہو، شیر، شجر، چیتے، نہنگ، گل، برگوبار۔ سوال نمبر 4 درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے: آفتاب، شمس، مسکن، ٹھکانہ، شجر، درخت، آہو، ہرن، گرداب، بھنور، ماہی، مچھلی۔ سوال نمبر 6 قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف پتھر پگھل کر ڈیش ہو گئے تھے، پتھر پگھل کر موم ہو گئے تھے۔ بے مسدس کا ہر بند ڈیش مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیم گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ ڈیش ہو گیا تھا، گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ دال
شاعر نے درخت کے جلنے کو ڈیش سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو چنار سے تشبیہ دی ہے۔ ڈیش سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا، غبار سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ مفہوم میں آپ کو ان کا بتا دیتی ہوں اور جملوں میں آپ خود اس کو استعمال کریں گے۔ مثل شمع، شمع کی مانند۔ الاما، اللہ کی پناہ۔ تاب و تب، چمک دمک۔ چشمہ حیات، زندگی کا چشمہ۔ برگ و بار، پتے اور پھل۔ مدکوک، دق کے مریض۔ مضطرب، پریشان۔ شرر فشاں، چنگاریاں برسانے والا۔ مقدر، گدلا، گندا۔ سرگرمیاں، کام۔ آگے ہے استعارہ کی تعریف۔ استعارہ، استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار لے کر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا ہے۔ باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ ان جملوں میں بچے کو چاند، بیٹے کو رستم اور بہادر انسان کو شیر کہا گیا ہے، یعنی چاند، رستم اور شیر کے الفاظ مستعار لے کر بچے، بیٹے اور بہادر انسان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ مجاز مرسل، اگر کسی لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ الف، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، اس میں جز بول کر کل مراد لی گئی ہے۔ ب، حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مریض کی تشخیص کر دی، یہاں کل بول کر جز مراد لی گئی ہے۔ نبض پر ہاتھ نہیں 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں۔ جیم، برسے گا آج خوب دھواں دھار ابر ہے، یہاں سبب ابر بول کر مسبب پانی مراد لیا گیا ہے۔ دال، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، یہاں اعلیٰ زبان بول کر وہ چیز بولی مراد لی گئی ہے جس کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 8، اس نظم میں سے تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل الگ الگ کر کے لکھیں۔ میں سوال نمبر 9 کے بعد ایک سلائیڈ پر میں نے تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل الگ الگ کر کے لکھ دیے ہیں، وہاں سے آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ روز، شب، آفتاب، ماہتاب، کانٹا، پھول، حیات، موت، سیاہ، سفید، سبزہ زار، ریگزار، شرر فشاں، زو فشاں۔ سوال نمبر 10، نظم کو غور سے پڑھیں اور ہر بند کے قافیے لکھیں۔ الف، بیاں، زباں، الاما، آسماں۔ بے، تب، شب، لب، سب۔ جیم، شام، مقام، فام، خام۔ دال، ہار، چنار، سبزہ زار، باردار۔ ہے، گماں، جاں، زباں، فشاں۔ نظم میں استعمال ہونے والی تشبیہات کو یہاں انڈر لائن کر دیا گیا ہے۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، مثل شمع زباں۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، شب کی مانند کالا رنگ۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، خیمے ان کو بلبلوں کی مانند کہا گیا ہے۔ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، موم خام کی مانند پگھلے ہوئے پتھر۔ پتے بھی تھے مثل چہرائے مدکوک زرد، دق کے مریضوں کے رنگ جو ہیں وہ زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، تو زرد رنگ کے پتوں کو جو ہے وہ دق کے مریضوں کی مانند کہا گیا ہے۔ استعارہ کی تعریف میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تعریف کے مطابق نظم میں استعمال ہونے والے استعارے یہ ہیں: لب، چشمہ حیات، آئینہ مہر، پانی تھا آگ، گرمی روز حساب۔ مجاز مرسل کی تعریف میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔
تعریف کے مطابق نظم میں استعمال ہونے والے مجاز مرسل یہ ہیں: رن کی زمیں تو سرخ، زرد آسماں، ہوا سے آگ برستی، گردوں کو تپ چڑھی، زمیں کے بخار سے، ماہی جو سیخ موج تک آئی، کباب تھی۔ نظم کی مشق مکمل ہوئی۔ مختصر سوالات کے جوابات آپ نے کاپیوں پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ مکمل نظم کی تشریح اور نظم کا مرکزی خیال بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔